الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ مختصر ایک کتاب ہے دعاؤں کے موضوع پر۔ اس کا نام ہے جوامع الادعیۃ النبویہ، یعنی جامع دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے۔ اور یہ کتاب جو ہے لکھی ہوئی الشیخ العلامہ عبدالرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ، مدینہ منورہ کے بہت بڑے عظیم عالم دین ہیں، ان کی یہ کتاب ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ حمد و ثنا کے بعد کہ یہ ایک جمع ہوئی کتاب بالکل فائدہ مند، جس میں چنی ہوئی خاص دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں میں سے۔ ہر ایک دعا الگ دعا ہے، اس کی تفصیل حکمتوں کے بیان میں، یعنی تفصیل کے ساتھ اس کی حکمتیں بیان ہیں، اس کی معنی وضاحت، تاکہ یہ فائدہ بخش ہو۔ اور یہ کتاب اصل میں دروس ہیں، یعنی مسجد شہر رمضان المبارک کے مہینے میں 1442 ہجری میں شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اصل میں دروس تھے۔ شیخ رحمہ اللہ درس دیتے تھے اور لوگ سنتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں 1442 ہجری میں، یعنی قناة سنہ نبویہ، قناة سنہ نبویہ، چینل ہے سنہ نبویہ کا، اس پر پھر جو ہے اس کو ایک قبولیت ملی ان دعاؤں کو اور کتاب کو۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ کتابی صورت میں اور نشر کے لیے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کر دیا ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے، مکانۃ الادعیۃ النبویہ الجامعہ و منزلتها، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں کی ایک فضیلت اور ان کا ایک مقام، اور کہا کہ یہ جو جامع دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعائیں کرتے تھے، صحابہ کو سکھاتے تھے، ان میں ہر بھلائی جمع ہے، ہر بھلائی ان دعاؤں میں جمع ہے، کیونکہ کمال کی دعائیں ان کی معنی کے اعتبار سے، بنیادوں کے اعتبار سے، اور شامل ہیں ہر بھلائی میں، ہر بھلائی پر یہ دعائیں شامل ہیں، اس کے آغاز اور اختتام سب اس میں شامل ہیں۔ جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی یعنی جامع دعائیں، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے، جامع دعائیں کرتے تھے، اس کے علاوہ درمیان والے جو باتیں ہوتی ہیں وہ چھوڑ دیتے تھے۔ جامع دعائیں یعجبہ الجوامع من الدعاء ویدع ما بین ذلک، جامع دعاؤں کے علاوہ باقی جو ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اسی طرح ایک حدیث بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے کہا، عائشہ آپ پر لازم ہے کہ آپ جامع دعاؤں کے ساتھ دعا لازم کیا کریں۔ پھر اس میں ایک جامع دعا یہ بھی ہے جو آگے آئے گی، تو اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہر بھلائی کا، جو جلدی میں ہو بعد میں ہو، میں جانتا ہوں نہیں جانتا، اور میں ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جلدی میں آنے والا ہو بعد میں آنے والا ہو، میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، اور میں ہر بھلائی کا آپ سے سوال کرتا ہوں جو آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ کے بندے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر شر سے میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں جو آپ کے بندے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اس کی پناہ مانگی، اور میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور جو اعمال اس کے قریب کریں، قول یا عمل، اور جہنم سے پناہ، اور جو جہنم کے قریب باتیں یا عمل کرے اس سے پناہ، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو بھی تو میرے لیے فیصلہ کرے تو اس کا انجام جو ہے وہ اچھا ہی ہو۔ تو یہ ایک دعا ہے، یعنی جامع دعا ہے، اس میں ہر بھلائیاں جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اسی طرح ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہتے تھے السلام علی اللہ اور السلام علی فلان، اس طرح ہم دعائیں کرتے تھے، یعنی اللہ پر سلام ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے، اس کا نام ہے سلام۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ نے فرمایا کہ ان اللہ السلام، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے، اس کا نام بھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو یہ کہے التحیات للہ، جیسے یہ التحیات ہے، مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور فرمایا جو یہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی جو یہ پورا تحیات ہے اس کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں، تو یہ دعا ہر مومن بندے کو پہنچ جاتی ہے، جو بھی نیک ہو، ہر اللہ کا نیک بندہ آسمانوں میں ہو، فرشتوں کی صورت میں یا زمین میں ہو، ہر اس کو یہ دعا پہنچتی ہے، کیونکہ جامع ہے۔ جب بندہ کہتے ہیں السلام علینا، یا اللہ ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہر اللہ کے بندے جو نیک ہیں، تو اس ہر بندے جو نیک ہیں اس میں شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہیں، اور ہر نیک انسان اس میں شامل ہے۔ تو یہ التحیات کے درمیان بھی الفاظ ہیں، تو یہ پورا التحیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ صحابہ پہلے کہتے تھے السلام علی اللہ، اللہ پر سلام ہو، فلاں شخص پر سلام ہو، اس طرح نام لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا صحابہ کو سلام اللہ ہی ہے، ان اللہ والسلام، سلام جو ہے وہ اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کا نام بھی سلام ہے، اور اسی کی طرف سے سلامتی آتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات سکھایا، اور یہ اس میں یہ جملات وغیرہ جملے وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے، تو التحیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کرام کو۔ اسی طرح درود شریف جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھایا۔ تو یہ جوامع جو جامع دعائیں ہوتی ہیں اس میں کافی فوائد ہوتے ہیں، یعنی بندہ مختصر الفاظ سے بڑی دعائیں کر سکتا ہے، اور جامع دعائیں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی ہیں کافی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہیں وہی بندہ کرے تو اس میں زیادہ اجر کا باعث ایک اتباع سنت ہوگی، اور دوسرا جو ہے وہ
جامع دعا میں وہ شامل ہو جائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بجوامع الکلم، مجھے بھیجا گیا ہے جامع کلموں کے ساتھ۔ تو علامہ بن شہاب الزہری رحمہ اللہ 124 ہجری میں ان کی وفات ہے، بڑے محدث تھے، 124 ہجری کے بڑے محدث مشہور تابعی۔ کہتے ہیں جوامع الکلم جو ہمیں علم ہوا ہے اس کا جو مقصد ہے اور مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام معاملات جو بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی کتابوں میں لکھے جاتے تھے پہلے دور میں، تو اللہ تعالیٰ ایک ہی یعنی جملے میں وہ سارے جمع کر دیتے تھے۔ اور کچھ علماء نے اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے اور وہ زیادہ واضح ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، جامع دعاؤں میں الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں اور معنی بہت وسیع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ یعنی بتاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، وہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کی معنی بہت وسیع ہوتی تھی۔ تو اس طرح یہ دعائیں ہیں، جیسے آگے دعائیں آئیں گی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایک جامع دعا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ یہ مختصر الفاظ ہیں لیکن کئی اس میں جو ہے وہ شامل ہے، قرآن مجید میں بھی یہ دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی یہ دعا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یہ دعا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جامع دعاؤں کے فوائد ہیں۔ تو مسلمان پر جو ہے وہ واجب ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ ان کی ایک عظمت جانے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ان کی منزلت جانے، اور جو ہے ہر بھلائی پر وہ شامل ہے، وہ ہر دنیا کی بھلائیوں کی چابیاں ہیں، آخرت کی بھلائی کی چابیاں ہیں دعائیں۔ تو بہتر ہے مسلمان کے لیے، بہترین سوال ہے کہ مسلمان اپنے رب سے سوال کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے تھے انہی دعاؤں سے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پناہ مانگی تھی عذابوں سے اور فتنوں سے، تو انہی الفاظ کے ساتھ انہی دعاؤں کے ساتھ دعا کرے، تو اس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پناہ مانگی تھی یعنی فتنوں سے، مثلا بھلائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں مانگی تھی، تو ہر بھلائی یعنی جامع بھلائی اور ظاہر ہو یا باطن ہو۔ اسی طرح جو برائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے پناہ مانگی اور شروں سے پناہ مانگی، تو اس میں بھی ہر شر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے لازم ہے، ہر مومن کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں مروی ہیں اسی پر جو ہے وہ اکتفا کرے تو بہتر ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ یعنی اس کی نفس اگر بعض الفاظ اسے اچھے لگتے ہوں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں زیادہ نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں زیادہ الفاظ نہ کرے اپنی طرف سے، بلکہ ان کو چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ادب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ یہ ادب ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی نے دعائیں کی تھی اسی طرح کی جائیں۔ یہ نہ ہو کہ اپنی طرف سے کچھ الفاظ ان میں بڑھا دے اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے اور امت میں سے کسی نے آ کے اس میں بڑھا دیا، نہیں، اس سے جو ہے اجتناب ضروری ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ یہ کمی بھی بندہ نہ کرے، جتنے الفاظ ہیں انہی کے ساتھ افضل ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سیکھتے تھے، اگر کوئی الفاظ رہ جاتا تو وہ سیکھتے تھے، یعنی اگر رسول کے جگہ پر نبی کا لفظ ہوتا تو صحابہ اگر رسول لفظ کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے۔ ایک صحابی ہے، ایک دعا میں الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو سکھا وبی نبی کلذی ارسلت، تو صحابی نے اس جگہ پہ کہا وبی رسول کلذی ارسلت، آپ نے فرمایا نہیں، آپ کا وبی نبی کا، یعنی اتنا جو ہے وہ لحاظ ہے۔ تو یہ دعائیں جس طرح اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں اسی طرح ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کے الفاظ بھی اسی طرح، کیونکہ وہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، اس میں بندہ زیادتی یا کمی نہ کرے۔ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے دعائیں اختیار کی ہیں تو اسی طرح ان کو یاد کرے، اسی طرح جو ہے وہ انہیں پہنچائے اور خود اسی طرح دعائیں مانگے وہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حدیث میں کہ نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وحفظها ثم اداها الى من لم يسمعها، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس بندے کے چہرے کو جو میری بات سنتا ہے پھر اسے یاد کرتا ہے اور اسے دل میں محفوظ کرتا ہے، پھر اسے ادا کرتا ہے جس طرح اس نے سنا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ بندہ کرے، اللہ کے رسول کی دعا بھی اس کے لیے شامل ہے جو اسی طرح یاد کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے، خود عمل کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے حریص تھے یعنی دعاؤں کے الفاظ یاد کرنے پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص بھی ان پر تھا کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ رہنمائی کرتے تھے، انہیں الفاظوں کی رہنمائی کرتے تھے کہ اس طرح آپ یاد کریں، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن مجید کی کوئی صورت سکھاتے تھے، جس طرح حدیث آتی ہے صحیح مسلم کے اندر کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا اس طرح سکھاتے ہیں جس طرح ہمیں قرآن سکھاتے تھے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے، اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر سے، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، فتنہ مسیح دجال کی پناہ مانگتے ہیں، اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں یعنی زندگی، فتنۃ المحیا جو زندگی میں فتنے آتے ہیں اور مرنے کے بعد جو فتنے آتے ہیں۔ اسی طرح دعا استخارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی آیت یا قرآن کی صورت سکھاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ سے طلب کرتے تھے کہ ان کو سکھائیں کہ کس طرح دعا کریں، کس طرح اللہ سے دعائیں کریں، حالانکہ وہ عرب تھے اور بڑے فصیح اور بلیغ عرب تھے، انہیں الفاظ بھی آتے تے، پھر بھی اللہ کے رسول کے پاس آتے کہ اللہ کے نبی ہمیں آپ سکھائیں۔ جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق اس امت کے افضل ترین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے دعا سکھائیں کہ میں نماز میں دعا کیا کروں، تو آپ نے فرمایا قل کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا سکھائی تھی۔ یہ آگے دعائیں آئیں گی تو اس میں وضاحت انشاءاللہ کریں گے ان کی۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی دعا سکھائیں میں جو صبح اور شام اور جب میں سوؤں تو وہ دعا کیا کروں، تو آپ نے فرمایا قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء وملیک اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی
वशर शैतान वशिरक, ये भी दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी। तो इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गलतियों को भी दुरुस्त करते थे अल्फाज में। एक हदीस आती है बरा बिन आजिब से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, जब तू अपना बिस्तर ले, यानी बिस्तर की जगह पर, सोने की जगह पर जाए, तो वज़ू किया कर नमाज की तरह, फिर अपने दाईं पहलू पर जो है वो आप लेट जा, फिर कहो अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैक, अल्लाह मैंने मेरा चेहरा जो है तेरी तरफ फरमान बरदार कर दिया, सुपर कर दिया, वफ़वज़्तु अमरी इलैक, मेरा मामला तेरी तरफ जो है सुपर है। इसी तरह उस हदीस में, ये हदीस आगे आएगी इंशाल्लाह, तो इसमें हम वहाँ पर वजाहत करेंगे। और फिर इस हदीस में कि आपने आपने सिखाया था उस सहाबी को, वबी नबी कल्लदी अरसलत, तो सहाबी ने कहा वबे रसूल कल्लदी अरसलत, तो आपने जो है वो उसे कहा नहीं, आपका वबी नबी का, यानी सहाबी ने नबी की जगह पे रसूल का लफ्ज़ कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उनकी तंबीह की, कहा नबी के साथ दुआ करो। तो जिस हदीस में जो अल्फाज हो, बंदा वही अल्फाज अपनाए, उन्हीं पर जो है अपने आप को मजबूत कर ले, अपनी तरफ से ज़्यादा अल्फाज या कम ना करे। हाफिज़ में हजर रहमहुल्लाह कहते हैं कि दुआओं के जो अल्फाज हैं वो तौक़ीफ़ी हैं, ये अल्लाह की तरफ से हैं। दुआओं के जो अल्फाज हैं वो तौक़ीफ़ी हैं, तौक़ीफ़ का माना अल्लाह की तरफ से हैं, और इन दुआओं में कुछ खुसूसियात हैं, कुछ राज हैं, तो इसमें क़ियास वगैरह दाखिल नहीं होता। तो वाजिब है मुसलमान पर हिफाजत उसी लफ्ज़ पर जिस तरह दुआ आई है। ये हाफिज़ इब्न हजर का कौल है फ़थुल बारी के अंदर, यानी दुआओं के जो अल्फाज हैं वो तौक़ीफ़ी हैं, यानी रुके हुए हैं, किस पर रुके हुए हैं, वही पर, अल्लाह की तरफ से हैं। और इन दुआओं के कुछ खुसूसियात हैं, कुछ राज हैं, जिनमें क़ियास दाखिल नहीं होता। तो वाजिब है कि हिफाजत की जाए उसी लफ्ज़ पर जिस लफ्ज़ के साथ वो दुआ आई है, मतलब कि दुआ में अपनी तरफ से ज़्यादती या कमी बंदा ना करे, क्योंकि बसा औक़ात इंसान जो है इख्तियार करता है कुछ मखसूस अल्फाज वगैरह, और वो सोचता है कि इसी में उसकी दुनिया की सआदत और आखिरत की सआदत होती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि बसा औक़ात उन अल्फाज में फितना भी हो सकता है और ख़तरा भी हो सकता है, दुनिया में या आखिरत में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं उसमें भलाई ही भलाई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं उसमें भलाई ही भलाई है, फितने और ख़तरा नहीं है, और अच्छाई है उस दुआ में, और इंसान की जो है कामयाबी है उस दुआ में, दुनिया और आखिरत में। जिस तरह एक किस्सा है सही मुस्लिम के अंदर, अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे की इयादत की मुसलमानों में से, जो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था, जिस तरह बिल्कुल एक जैसे अंडे से निकला हुआ जो ना छोटा छोटा परिंदा होता है, तो उसके बिल्कुल बाल नहीं होते और बिल्कुल कमज़ोर होता है, माँ का मोहताज होता है, तो वो इंसान बिल्कुल ऐसे कमज़ोर हो गया। ये एक तशबीह है कि इस तरह वो कमज़ोर हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी इयादत की, तो उनसे सवाल किया, क्या तूने कोई दुआ मांगी या अल्लाह ताला से कोई सवाल किया? तो उस शख्स ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने ये दुआ की थी कि ए अल्लाह, जो तू मेरी पकड़ करना चाहता है आखिरत में, उस पकड़ को मेरे लिए दुनिया में कर दे, यानी दुनिया में उस पकड़ को मुझे जल्दी कर दे, और आखिरत में मेरी सज़ा ना हो। तो आप वसल्लम फरमाया, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, ला तुतीक़ु औ ला तस्तती, तुझ में ये ताकत ही नहीं है, तू ये नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला तेरी दुनिया में पकड़ कर दे और तू उसको जो है वो संभाल ले, या जो है वो आप उसको जो है उसकी ताकत रख ले, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों तूने ये नहीं कहा अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ क्यों नहीं की कि अल्लाह हमें दुनिया में और आखिरत में अच्छाई नसीब कर और अज़ाब जहन्नम से हमें बचा दे। तो फिर उसने ये दुआ की और अल्लाह ताला उनको शिफा दी। तो देखें उस सहाबी ने अपनी तरफ से एक दुआ की जिसमें उसके लिए खतरा था और बड़ा फितने का बायस था, बिल्कुल कमज़ोर हो गया, पतला हो गया, तकलीफ़ हुई काफ़ी। तो इस तरह इंसान बसा औक़ात अपने लिए दुआएं तो जमा कर सकता है, लेकिन वैसी दुआएं नहीं हो सकती जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। तो इस दुआ में जो है हर भलाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना में हर भलाई है। तो ये एक फ़जीलत वाज़ेह होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की, और अहमियत कि उनके अल्फाज के साथ उन्हें याद किया जाए, बड़ी जो है फ़जीलत है उन्हीं अल्फाज के साथ, और उनका मकाम, और वो दुआएं महफूज शुदा हैं, यानी महफूज शुदा हैं क्योंकि अल्लाह की तरफ से वही हैं वो, और जो है वो बड़े उनमें जो है वो जो है फ़ज़ाइल हैं, और बाकी दुआओं से बड़ी खसूसियत है उनकी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं। तो बंदे मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि उन्हीं दुआओं का जो है वो एहतिमाम करे, और अपनी तरफ से जो अल्फाज हैं ना उनमें बढ़ाए और ना कम करे, और अपने अल्फाज में जो दुआएं मांगता है इंसान, उससे बेहतर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं सही अहादीस में आई हैं उन्हीं पर इक्तिफ़ा करे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इस किताब में इंशाअल्लाह तकरीबन 28 दुआएं हैं, 28 हदीसें हैं, जिनमें 28 दुआएं हैं। तो ये इंशाअल्लाह हर दुआ जो है वो अलग अलग शुरू में बयान की जाएगी, और उसके बाद जो है उसकी कुछ अल्फाज की वजाहत और माना, ताकि मफ़हूम भी उसका याद हो और मुसलमान उससे दुआएं अपने रब से उसी तरह दुआएं करें। तो इंशाअल्लाह ये एक मुकदमा है शुरू, तो इसके बाद पहली दुआ इंशाअल्लाह आएगी, उसके बाद फिर दूसरी दुआ, फिर तीसरी दुआ, इस तरह 28 दुआएं इस किताब में जो मुकम्मल है, 28 दुआएं, वो 28 हदीसों के अंदर 28 दुआएं हैं, वो इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें सीखने और सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सबसे पहले हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।